الرحمن الرحیم انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت 154 کی تلاوت سے ہم آج شروع کریں گے، اور اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر 155ویں آیت ہے کہ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ تو اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور یہاں پر اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے، کیونکہ ہم کو اس کی پہچان نہ تھی، لہذا وہ ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ قرآن کے نزول سے کفار مکہ پر اتمام حجت، یعنی اب یہ جب قرآن نازل ہو گیا تو ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ تمہاری تمام قیاس آرائیاں اور جو تمہارے گمان ہیں اس کو تمام کو باطل قرار دیتے ہوئے اس کی نفی فرما دیتا۔ یہ خطاب کفار مکہ سے ہے، یعنی ان کی طرف یہ کتاب دو وجہ سے نازل کی گئی۔ ایک وجہ تو اتمام حجت ہے، اتمام حجت یعنی کسی بات کو منطق اپنے تحت پہنچانا، کسی بات کو نتیجے تک پہنچانا، اس کو اتمام حجت بولتے ہیں۔ تو اتمام حجت ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کی طرف جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ تو انہی کے لیے تھیں، سب لوگوں کے لیے تو نہ تھیں کہ ہم بھی ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے۔ اب جو کچھ اور جیسے وہ ان کتابوں کو پڑھنے پڑھاتے رہے، اس کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ ابھی یہ کفار مکہ کا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تو عجمی زبانوں میں تھیں، عجمی بولے تو غیر عربی جو ہوتا وہ عجمی ہوتا، کیونکہ اب وہ زبانیں جو ہے وہ عبرانی اور دوسری زبانوں میں اتری تھی، وہ کتابیں وہ عربی میں نہیں تھی، تو اسی لیے بولتے کہ اس کو وہ بولے کہ وہ عجمی زبان تھی، عرب سے ہٹ کے تھی تو عجمی تھی، تو عربی زبانوں میں تھی، عجمی زبانوں میں تھی، عربی میں نہیں تھی، لہذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے تھے۔ اور دوسری وجہ جذبہ مسابقت ہے، یعنی تمہاری طرف کتاب نازل نہ ہونے کی صورت میں تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے دلوں میں یہ ولولہ اٹھ سکتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیتے۔ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے وہ کئی لحاظ سے توریت سے بہتر ہے، اور اب تم اپنی مسابقت کا شوق پورا کر سکتے۔ اب تو تمہارے کو کوئی حجت باقی نہیں رہی، اب تم یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی وہ کتابیں تو دوسری زبانوں میں اتری تھی، وہ کتابیں ہماری زبان میں نہیں اتری تھی، اگر ہمارے پاس اترتی تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے۔ اب یہ بحث تمام ختم کر دیا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ قرآن پاک اتار کے بولا کہ اب تمہارے کو فخر کرنے کے لیے، اب تم کو سینہ تن کے بات کرنے کے لیے ہم تم کو ایک ایسی کتاب دے رہے ہیں جو ام الکتاب ہے، جو تمام کتابوں کی اصل ہے۔ اب اس کے آنے کے بعد میں تمام کتابوں کے احکام منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، مگر قرآن آنے کے بعد میں اب جو احکام توریت، زبور و انجیل وغیرہ میں جو احکام اللہ تعالیٰ جو دیگر انبیاء کے ذریعے پہنچایا تھا وہ احکام منسوخ ہو گیا۔ اب وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، مگر اس پہ عمل ہم کو روک دیا گیا۔
نہیں، اب تم اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے نہیں، اب عمل کرنے کے لیے قرآن. اب یہ آخری کتاب ہے ہماری، اور اس کے بعد میں کوئی کتاب، کیونکہ کوئی نبی نہیں آئیں گا تو پھر کتاب کہاں سے آئیں گی. تو یہ آخری، یہ فائنل ورژن ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فائنل کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی امینڈمنٹ اس میں نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تمہارے کو ہم دے دیے، اور عربی زبان میں دیے، تمہاری زبان میں دیے. تو اب تمہارے لیے ہر چیز کے لیے تمہارے کو جو ہے سہولت دے دیے ہم، کہ زبان عربی ہے تمہارے لیے ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ دیگر تمام کتابوں کے احکامات کو پیچھے کر دیتی ہیں. تو اسی طریقے سے اچھا، ان دو کتابوں کی تخصیص کیوں؟ کیونکہ پھر توریت، ان دو کتابوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سماوی کتب یعنی آسمان سے جو اتری ہوئی کتابوں میں اہل مکہ انہی کو زیادہ جانتے تھے، انہی کتابوں کے بارے میں سنے تھے وہ لوگ، توریت و انجیل کے بارے میں سنے تھے، اور شہرت بھی زیادہ انہی کی تھی. اور مکہ والے صرف یہود و نصارہ سے متعارف تھے، مکے والوں کا تعارف جو ہے صرف یہود و نصارہ کو جانتے تھے وہ لوگ. تو ان کے پاس جو کتابیں اتری تھی تو وہی دو کتابوں کے بارے میں ان کے پاس علم تھا، اسی لیے ان کی تخصیص، اس لیے اس کو جو ہے خاص کر کے اس کا ذکر کیا گیا. اچھا، اب اس میں ایک لفظ آیا کہ تاکہ ہم غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ کتابیں ہماری زبان میں نہیں تھیں، ہم انہیں نہیں پڑھ سکتے تھے. تو اس کے اوپر اب اللہ کہ جو ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے زیادہ ظالم کو ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے. عنقریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس، ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی، البتہ ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، یعنی حق جو کہ وہی انسان کا مقصود اعظم ہے کی طرف ہم زیادہ پہنچنے والے ہوتے، یا بڑے بڑے احکام اور شرائع و دقائق کو ہم ان سے زیادہ سمجھتے، اس لیے کہ ہم ان سے ذہنی طور پر ہمارے فہم ان سے زیادہ روشن تر ہیں، اور علاوہ ازیں علمی فنون سے ہم زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. ہم قصص یعنی واقعات اور اشعار و خطابتوں کے زیادہ ماہر ہیں، اگرچہ ہم ان پڑھ ہیں. اس کا تعلق اچھا دراصل عبارت یوں تھی کہ اور ہدایت و رحمت ہے. قرآن کو بینۃ سے اس لیے تعبیر کیا گیا، یعنی روشن سے اسی لیے تعبیر کیا گیا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے پر ہمیں پوری قوت و طاقت حاصل ہے، اس کو کوئی مبہم نہیں رکھا گیا. ہم ہر چیز تم پہ روشن کر دیے، اب تم کو اس کو پڑھنے اور اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہ قرآن مجید میں ان کی لغت پر نازل ہوا. اب ان کے لیے بہانہ کچھ نہیں رہا، کیونکہ انہوں یہ نہیں بول سکتے کہ اب یہ ہماری زبان نہیں ہے،
اس لیے کہ ان کے سمجھنے کے لیے ہم ان کی زبان میں اس کو نازل کریں، یعنی عربی زبان میں۔ جب پڑھ سمجھ لیں گے لامحالہ وہ ان کے لیے ہدایت و رحمت کا سبب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے اور ان آیات سے لوگوں کو پھیرتا ہے، وہ خود گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ بہت جلد ہم انہیں جزا دیں گے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے ہماری آیات سے، اور ان کے لیے وعید ہے یعنی نصیحت ہے، تاکید ہے، اور ان کو گمراہ کرنے کی جزا بتا کر ان کی اپنی گمراہی کو بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا۔ برے عذاب میں مبتلا ہوں گے بے سبب اس کے کہ وہ حق سے روکتے تھے۔ تو حق سے روکنا بھی عذاب میں مبتلا ہونے والی بات۔ انہیں ہمیشہ نت نئے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کفریہ مداومت رکھتے اور نت نئے طریقے سے کفر کے مرتکب ہوتے تھے۔ اب اس پر ہم کو یہاں سمجھ میں بات کیا آئی اس آیت سے، دانا پر لازم ہے نا، سمجھدار پر لازم ہے کہ بقدر امکان جتنی آپ کی صلاحیت، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو ممکن ہو سکے قرآن پر عمل کرے اور اس کے غیر سے دور رہے، اس لیے کہ ثواب کے درجات و مراتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر اس شخص کو نصیب ہوں گے جو قرآن پاک کا عامل ہے، یعنی جو قرآن پاک پر چلتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور قرآن جو کہ روحانی غذا ہے، سے اعراض کرنے سے روحانی نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآنی احکام کو اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اس پر عمل کرنے سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر آپ رکے ہوئے ہیں تو آپ کی روحانی غذا جو ہے آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے جسم کی ضروریات سے روگردانی کرنے سے جسمانی نقصان ہوتا ہے۔ بولا ہے جب آپ کے جسم کی ضروریات ہے، اگر آپ اس کو تکمیل نہیں کریں تو جسم کا نقصان ہے۔ میں اگر وقت پہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، جو بھی ضروریات ہے جسم کی، جو ضروریات ہے، اگر اس کو تکمیل اس کی پوری نہیں کریں گے تو آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو روحانی نقصان۔ یہی ظاہری تفسیر ہے جسے ظاہری علوم کے علماء نے فرمائی ہے۔ اب حدیث شریف میں اس بارے میں فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 خرتوں یعنی 7 لغات پر نازل ہوا، اور وہ عرب میں فصیح ترین سمجھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے قریش و حذیل و حوازن و یمن، طے، ثقیف وغیرہ، ان تمام کی ان کی زبانوں، ان کی لغت پہ اس کا جو ہے اس کا نزول ہوا۔ صرف امت کی سہولت کے لیے 7 خراتوں پر نازل کیا گیا تاکہ ہر قبیلہ اپنی لغت کے مطابق قرآن مجید پڑھ سکے، بشرطے کہ اس طرح اس نے حضور علیہ السلام سے سنا بھی ہو۔ مگر احتیاط یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی لغت میں پڑھو، مگر احتیاط یہ کرو کہ حضور ایسا پڑھے تھے۔ آپ امام آپ کے حضور ہیں، حضور کی پیروی ضروری ہے۔ آپ کی لغت الگ ہے، لغت کا پڑھنے کا طریقہ ہے، اگر وہ ان 7 لغات کے ساتھ ہی حدیث شریف ہے سرکار پڑھ رہا ہے، بشرطے کہ جو ہے آپ نے رسول اللہ سے ایسی سنا ہے۔ اس لیے کہ اگر انہیں صرف ایک لغت پر قرآن پڑھنے کا مکلف بنایا جاتا، یعنی ان کو پابند کیا جاتا،
تو انہیں شاق ہوتا، یعنی ان کو دشواری ہوتی ہے، اسی لیے کہ مانوس و مالوف الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ کا استعمال گراں گزرتا ہے، کیونکہ انسان جن الفاظ سے مانوس ہو جاتا، جس الفاظ سے اس کو جو ہے محبت ہو جاتی، اگر اسی الفاظ میں اس کو سمجھایا جائے تو وہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بنتی ہے۔ اگر اس کے الگ اگر کوئی بات ہو تو اس کو چیز وہ قبول کرنے میں اس کو جو ہے تکلف ہوتا، تو اسی طریقے سے یہ بھی لحاظ رکھا گیا۔ یا سبع احراف سے 7 خیراتیں مراد ہیں جن کا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استفال صفحہ کیا گیا، انہیں آپ کی امت نے جمع کیا، پھر ہر خیرت ان کی طرف منسوب ہونے لگی جسے صحابہ کرام کی اکثریت نے اپنایا، اور خاریوں میں جس خاری نے جس خیرت کو اختیار کیا تو وہ خیرت اس کی طرف منسوب ہوئی، اور وہ خیرات یہ ہیں، تو اب کیا ہیں وہ، اور وہ خرا یہ ہیں: ناشح، ابن کثیر، ابو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزہ، کسائی۔ مسئلہ: 7 خیرتوں کا منکر کافر، ان کے سوا باقی خیرتوں کا منکر اصم و مبتدا ہے۔ اب صوفیہ کرام یہاں اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن عظیم عالم حقیقت سے نازل ہوتا ہے، اب صوفیہ اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر حقیقت پہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن عظیم عالم حقیقت سے نازل ہوتا تو اسے تمام الواح محفوظ پہ لکھ لیا جاتا، اب وہ جو ہے لوح محفوظ پہ اس کو لکھ لیا جاتا، پھر اس تعین کی تختی پر بھی اسے لکھا گیا، یہاں تک کہ انسانی وجود کی لوح میں بھی اسے لکھ لیا گیا، اور ہر ایک میں اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت رکھی گئی، لیکن اس سے اصل مقصد اس پر عمل اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنا، نہ کہ بہترین مخرج ادا کرنا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ جو آپ کے لغات میں جو آپ کا ذکر آ رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خالی اپنی خیرت کا یا اپنی ادائیگی کا ہنر بتا کے آپ داد و تحسین، نہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہے صرف مخرج ادا کرنا نہیں ہے، نہیں، البتہ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اب چونکہ آپ کو جو خیرت پسند ہے وہ حساب سے آپ کو پڑھنے کا اجازت دی گئی، مگر مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اس کو زندگی سنوارو، زندگی ڈھالنا، نہ کہ بہترین مخرج ادا کرنا ہے، نہیں، اس کے ظاہری الفاظ کو اچھا کر کے پڑھنا۔ اسی مسئلے میں کسی شاعر کا ایک بہت اچھا شعر انہوں نے فرمایا کہ تیرے فکر سے اس کا نقد عمر ٹیڑھا ہو گیا، اس ٹیڑھے پن کی رعایت میں اس کی عمر خرچ ہو گئی، تمام عمر اس نے خرچ کر دی خیرت و صبا و اشرات میں، پوری عمر لگا دیے بس وہ صبا خیرت کو سمجھنے میں، اس میں نہیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر کے آپ کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی طرف آپ کو رجحان دلائے۔ اب یہاں پر حافظ شیرازی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حافظ کی طرح فریاد گر کو تیرا عشق پہنچے گا، حافظ کی طرح فریاد گر کو تیرا عشق پہنچے گا، قرآن ظاہری طور پر اگرچہ 14 روایت سے پڑھ لو تو کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کا دل پر اثر نہ ہو۔ حافظ قرآن کے فضائل کیا ہیں؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر قرآن مجید ایک چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں لگے گی، اگر قرآن مجید ایک چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں لگے گی،
اس کی شرح کرتے ہوئے قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر قرآن مجید لکھ کر کسی چمڑے میں رکھا جائے اور پھر اسے آگ میں ڈالا جائے تو قرآن مجید کی برکت سے اسے آگ نہیں لگے گی۔ اس سے اس کا شان خود معلوم کر لیجئے۔ جو قرآن مجید کا حافظ ہو بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت پر مداومت کرتا ہو۔ اب جو حافظ قرآن ہے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے؟ کہ اگر کسی چمڑے میں لکھ کے قرآن شریف کو رکھ دیا گیا تو فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو آگ نہیں لگے گی، تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ تو اب پتہ چلا کہ ہم قرآن کی اس کی اصلیت، اس کی حقیقت سے واقف ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس کتاب ہے، نور قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس نور قرآن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم حافظ قرآن ہو کے بھی جو ہے عام لوگوں کی طرح زندہ ہی ہے، ہمارے پاس کوئی خاص بات نہ ہے، صرف یہ ہے کہ آپ قرأت سناتے بس۔ مگر اگر وہ نور قرآن تمہارے پاس ہوتا تو تمہاری بھی یہی کیفیت ہوتی جو چمڑے کی ہوتی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قرآن مجید رات کے نوافل میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، جو قرآن مجید رات کے نوافل میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اسے ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی نصیب ہوگی۔ ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی نصیب ہوگی، اور جو اسے بلا وضو پڑھتا ہے تو اسے ایک حروف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر بلا وضو بھی پڑھا، کیونکہ بلا وضو، اب یہاں پر ایک ترغیب دلانا ہے کہ قرآن پڑھنے کی ترغیب دلانا ہے، ورنہ اس سے یہ ہے کہ آپ قرآن کو، حکم قرآن یہ ہے کہ اگر پاک نہیں ہے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مگر اگر آپ پڑھ رہے خالی تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے، آپ پہ پڑھ رہے ہیں آپ اپنی لہذا، مگر یہ ہے کہ وہ بھی صرف وضو کی حد تک، اور مزید ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اگر کوئی وضو تو نہیں ہے مگر قرآن کی تلاوت اگر وہ کر رہا ہے تو بولے کہ اس پہ بھی اس کو ثواب ہے، 10 نیکیاں ملیں گے۔ مگر جہاں تک قرآن کو چھونے کا تعلق ہے اس کے لیے تو پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا، اسے جب نزا طاری ہوئی، موت کا وقت آیا، تو کسی نے اسے کہا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ سورہ طٰہٰ کو میں تسمیہ شروع کر کے اللہ هو علی السماء الحسنى تک پڑھ لیا۔ اسے بار بار کہا گیا تو وہ بار بار اسی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ موت سے پہلے انسان کو جس کام کی عادت ہوتی ہے اسی پر روح پرواز کرتی ہے۔ تو اللہ کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ وہ آپ کے آخر وقت میں بھی وہ عادت آپ کے کام آ جائے۔ ایک شخص گھاس فروش تھا، جب نزا طاری ہوئی تو اسے کہا گیا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اس کے جواب میں کہتا کہ یہ گٹری اتنے پیسوں میں، یہ گٹری اتنے پیسوں میں، یہی کہتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو۔ آمین۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا اللہ ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ وہ اس کے سوا جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دے انتظار کرو بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اب اس آیت کی شان نزول میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہونے کے بعد میں یا کوئی نشانی تیرے رب کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ اب نشانیوں سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، بعض حضرات نے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس نشانی سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔ ترمذی کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان ان کو نفع نہ دے گا، اس وقت ایمان نفع نہ دے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرے میں اور حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واقعہ یعنی عرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی، یعنی مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی۔ اس کے بارے میں اب ایک حدیث شریف ہے یہاں پر سورج کا مغرب سے طلوع کرنا اور اس کی تفصیل، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حدادی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جب سورج ڈوبتا ہے تو 7ویں آسمان کی طرف ایک سیکنڈ میں ملائکہ کرام کی طرف اڑتا ہے اور زیر عرش جا کر ٹھہر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مغرب سے طلوع کروں یا مشرق سے۔ اسی طرح چاند کا طریقہ ہے، وہ دونوں روزانہ ایسے ہی طلوع غروب کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جو بندوں کی توبہ کے دروازے کی بندش کا ہے۔ اس وقت زمین پر گناہوں کی کثرت ہوگی اور نیکی کا نام تک نہیں رہے گا، اور نہ ہی کوئی کام امر بالمعروف اچھا کام جو حکم دیں گا کا فریضہ ادا کرے گا، تمام نیکی ختم ہو جائیں گی دنیا سے، اور برائی عام پھیل جائے گی، کوئی کسی کو برائی سے روکنے والا نہ ہوگا۔ جب یہ بات عام ہو جائے گی تو پھر سورج عرش کے نیچے ایک رات کی مقدار ٹھہرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے عرض کرے گا اب مجھے طلوع کے متعلق کیا حکم ہے، کہاں سے طلوع کروں؟ اسے کوئی جواب نہ ملے گا، یہاں تک کہ چاند بھی حاضر ہو جائے گا۔ دونوں بارگاہ حق میں اکٹھے سجدہ ریز ہو کر عرض کریں گے کہ سورج کہاں سے طلوع کرے، پھر بھی کوئی جواب نہ ملے گا،
اس طرح سے انہیں 3 راتیں گزر جائیں گی۔ اس مقدار کو زمین پر صرف تہجد گزار لوگ سمجھیں گے۔ اس وقت تہجد گزار تمام روئے زمین پر تہجد گزار پورے روئے زمین پر صرف چند ایک گنتی کے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو نماز سے سستی بہت زیادہ ہوگی۔ جب دستورات کو لوگ جب حسب دستور رات کو لوگ سو جائیں گے اور تہجد گزار لوگ اپنے وقت پر اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، ان کے اولاد و وظائف کی مصروفیت کے بعد کوئی وقت گزر جائے گا، تب بھی صبح نہیں ہوگی۔ باہر نکل کر آسمان کو دیکھیں گے تو بدستور رات نظر آئے گی اور ستارے گھوم رہے ہوں گے۔ اس سے وہ اپنی کوتاہی سمجھ کر دل میں کہیں گے کہ ہم نے نماز میں جلدی کی ہے، یا تھوڑی رکعتیں پڑھی ہے، یا وقت سے پہلے اٹھ بیٹھے ہیں۔ پھر لوٹ کر دوبارہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ان کو دوسری رات کا پروگرام بھی ایسے ہی گزرے گا، لیکن اس رات بھی صبح کا نشان کہیں نہیں، اس لیے خوف بڑھے گا۔ اس رات ہر علاقے کے تہجد گزار اپنی اپنی مسجد میں جا کر روئیں گے اور آہوزاری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو سورج اور چاند کے ذریعے پیغام بھیج کر فرمائے گا کہ تم مغرب کی طرف سے طلوع کرو، لیکن اب تم سے روشنی چھین لی گئی ہے۔ اب سورج کو حکم دیا گیا 3 دن کے بعد میں 3 دن تک تو سب ایسے ہی رہے، اس کے بعد حکم ہوگا کہ بھئی اب تم جو ہے مغرب سے طلوع کرو، مگر اس کی روشنی چھین لی جائیں گی۔ وہ سن کر روئیں گے جسے 7 آسمانوں بلکہ عرش کے نیچے والے سب سنیں گے، بلکہ وہ سب خوف کے مارے رو پڑیں گے اور سمجھیں گے کہ اب قیامت آ گئی۔ اس وقت جب کہ تہجد گزار رو رہے ہوں گے اور غافل لوگ اپنی غفلت کے نشے میں ہوں گے، تو سورج اور چاند مغرب سے طلوع کریں گے، جن کا رنگ کالا سیاہ ہوگا، نہ سورج میں روشنی ہوگی نہ چاند میں چمک، جس طرح ان کے خسوف و کسوف کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَجَمَعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مغرب سے اوپر کو اٹھیں گے جیسے 2 اونٹ اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر زمین والے دہشت کے مارے روئیں گے۔ نیک لوگوں کا رونا فائدہ دے گا کہ وہ رونا ان کے اعمال نامے میں عبادت لکھی جائے گی، لیکن فساق یعنی گناہ گار کو اس وقت کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ رونا ان کے لیے حسرت اور ندامت ہوگی۔ خود یا وقت وہ رونا رہے گا اس کا۔ جب سورج اور چاند ہر دونوں آسمان کے درمیان میں پہنچیں گے تو جبریل علیہ السلام دونوں کو پکڑ کر واپس مغرب کی طرف لے جائیں گے، اور وہ ہر دونوں باب التوبہ میں گم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فرمائیے کہ باب التوبہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب سے ایک دروازہ پیدا فرمایا جس کی دونوں چوکھٹیں سونے کی ہیں، ہر دونوں چوکھٹوں کے درمیان 40 سال کی راہ سفر ہے۔ ہر دونوں چوکھٹوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جو 40 سال کا سفر کرے تو جو فاصلہ ہوتا ہے وہ فاصلہ ہے۔ جو ایک سوار سواری پر سفر کرے، پیدل بھی نہیں، سواری پر ایک سوار اگر 40 سال تک سفر کرتے رہے تو اتنا فاصلہ ہے وہ دونوں دہلی چوکھٹوں کے درمیان۔ جب سے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس وقت سے وہ کھلا ہے، اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا۔ جب وہ دونوں سورج اور چاند غروب کریں گے اس کے بعد اس کے دونوں دروازے آپس میں مل جائیں گے، اور ایسے معلوم ہوگا
گویا وہ تھے ہی نہیں۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس کے بعد بھی نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی، اس کے بعد نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی۔ اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہم تکن آمنت بالمن او کسبت فی ایمانہم خیر۔ اس دن کے تیرے رب کی بعض آیات آئیں گی تو جو ان سے پہلے ایمان نہیں لایا اب اسے ایمان نفع نہ دے گا، اور نہ ہی اس ایمان لانے کے بعد کوئی نیکی فائدہ دے گی۔ اس وقت ایمان کیوں قبول نہیں ہوگا؟ سوال ہوا میں اس وقت ایمان کیوں قبول نہیں ہوگا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت کا ایمان اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے، یعنی ہلاکت کے خوف سے ایمان لائیں گے، اور خوف ہلاکت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ خوف ہلاکت کا ایمان، اگر آپ کے گردن پہ کوئی تلوار رکھ کے بولا کہ کلمہ پڑھو، بولے تو آپ پڑھ لیے تو کلمہ قبول ہوں گا، ایسی بات ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو انہیں ایمان لانا نفع نہ دے گا جو ہمارا عذاب دیکھیں گے۔ اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے ہم عذاب ان کو بتائیں گے تو جب اگر وہ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی پہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک شعر فرمائے کہ اس چور کو توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اس چور کو توبہ کرنے کا کیا فائدہ، محل پر کمن ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بلند خد والے کو کہو کہ درخت کے میوے سے ہاتھ اٹھا لے، بلند خد والے کو کہو کہ درخت کے میوے سے ہاتھ ہٹا لے، ورنہ چھوٹے خد والا تو خود بھی ہاتھ درخت تک نہیں لے جا سکتا۔ بھائی جس کا بلند خد ہے وہ جو میوے کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو اب اس کو کیا ضرورت ہے تکلیف اٹھانے کی؟ بولے تم ہٹا لو ہاتھ، وہ میوے تم جب چاہے وہ اس کو لگا مل جا سکتا نا۔ جو جس کو خد چھوٹا ہے انہیں زندگی بھر تڑپا تو اس کو ہاتھ کو میوہ نہیں لگنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ توبہ و ایمان کی عدم قبولیت مخصوص ہے، خاص بات ہے، صرف ان لوگوں سے جو طلوع شمس کا مشاہدہ کریں گے، یہی صحیح تر اور اقوی بات ہے۔ اسی لیے کہ جو شخص طلوع شمس کے بعد پیدا ہو یا اس وقت موجود تو تھا لیکن اسے کفر و ایمان کی تمیز نہیں تھی، اگر یہ طلوع شمس کے بعد بھی ایمان لائیں گے تو قابل قبول ہے۔ اب اس پہ حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت ظاہر ہوگی تو اس پر خضا و خضر کی خلمیں پھینک دی جائیں گی اور کرامن کاتبین فارغ ہو جائیں گے اور اجسام اپنے اعمال کی خود گواہی دیں گے۔ بولے اب جب پہلی علامت قیامت کی ظاہر ہوں گی تو اس میں کیا ہوں گا؟ اب قلم بند ہو جائیں گا، اب تقدیر کا لکھا جانا بالکل بند ہو جائیں گا۔ جو تمہاری فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں جو تمہاری وہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اب تمہارا کوئی عمل اب کام میں آنے والا نہیں، اب وہی کام آئیں گا جو تم پہلے کرے تھے۔ نیکی کرے تو نیکی ملیں گی، برائی کرے تو برائی ملیں گی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امام مہدی دجال سے 7 سال پہلے ظاہر ہوں گے، دجال سے 7 سال پہلے ظاہر ہوں گے، اور دجال طلوع شمس سے 10 سال پہلے آئے گا۔ یعنی یہاں پہ طلوع شمس سے مراد یہی ہے کہ قیامت سے پہلے جو مغرب سے سورج نکلیں گا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے 10 سال پہلے آئے گا۔ امام مہدی علیہ نبینا علیہ السلام کا ظہور 12ویں یا 14ویں صدی کے بعد ہوگا، واللہ اعلم۔
ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 20ویں صدی ہجری سے پہلے ظہور ہوگا۔ اب ابن عربی تو فرمانے کہ 20ویں صدی ہجری، اب یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ اب قیامت آتی، تو ابن عربی کے حساب سے تو اور 500 سال باقی ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم جو ہے یہاں پر اس بات کو اختتام کرتے ہیں کہ 157ویں آیت کی تلاوت آج ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن شریف پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہم کو نور قرآن سے ہمارے سینوں کو، ہماری زبانوں کو، پروردگار ہمارے گھروں کو، ہماری آل اولاد کے تمام چاہنے والوں کو پروردگار اس کا جو ہے فائدہ عطا کر، اس کی برکتوں سے ہمارے دلوں میں نور قرآن سے جو ہے روشنی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کو برکتوں سے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام باتوں برکتوں سے ہم کو جو ہے نازل فرمائے ہمارے پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔